صل على سيدنا ومولانا محمد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ تفسیر اور سوال جواب سے کافی فائدہ ہو رہا ہے. دن بھر لوگ فون میں رابطے میں رہتے ہیں. آج پتہ نہیں کہ 2-4 حضرات پے در پہ بڑے ہی محبت کے ساتھ حکم فرما رہے تھے کہ آپ کی نعت سن کر کافی عرصہ ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ طبیعت تھک جاتی ہے، عمر ٹھہرتی نہیں، آگے بڑھتی ہے. کہنے لگے کہ 2-4 شعر ہی صحیح ضرور سنا دیں. اگر آپ کے اندر بشاشت ہے تو 1-2-4 شعر پڑھ دیتا ہوں. آپ پر قربان، آپ پر قربان دل و جان رسول زور سے بولیے. آپ پر قربان دل و جان رسول عربی. نہیں بولتے کبھی. آپ نبیوں کے ہیں، آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسول عربی. آپ کا امتی ہونے کا شرف پانے کو، آپ کا امتی ہونے شرف پانے کو عیسیٰ کرتے رہے ارمان رسول عربی. عیسیٰ کرتے رہے
ارمان رسول عربی. آپ کے صدقے میں ہم لوگ مسلمان بنے. آپ کے صدقے میں ہم لوگ مسلمان بنے. ہم کو حاصل ہوا، ہم کو حاصل ہوا ایمان رسول عربی. ہم کو حاصل ہوا ایمان رسول عربی. یہ شعر سنیے، بہت پیارا شعر ہے، آخری شعر ہے یہ. آپ کے ساتھ جو اللہ نے باتیں کی ہیں، آپ کے ساتھ جو اللہ نے باتیں کی ہیں، ہم اسے کہتے ہیں قرآن رسول عربی. ہم اسے کہتے ہیں قرآن رسول عربی. آپ پر قربان دل و جان رسول عربی. آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسول عربی. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. کل ہمارے سامنے الحمدللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس سلسلے میں کچھ باتیں آئیں. رشتہ داری اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر دو قسم کی مخلوق کو عطا فرمایا اور حکم بھی دیا کہ رشتہ داری کا خاص پاس اور لحاظ رکھیں. کل میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی تلاوت کی. من احب ان یبسط له فی رزقہ،
جو شخص آتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر خوب برکت ہو، کشادگی ہو، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور اس کی عمر دراز ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ایک صحابی ہیں، مشہور صحابہ میں سے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو صرف نبی کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے، آئے تحقیق کرنے کے لیے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، اور کچھ پوچھنا بھی چاہتے تھے۔ جیسے ہی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نظر پڑی، قریب پہنچ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آقا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیے۔ یہ نہیں پوچھا آقا نے بھی بغیر کسی تحقیق کے آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، کچھ پوچھنے آئے کہ نہیں، پہلے کلمہ پڑھا دیے۔ کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے ایمان لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک الگ تفصیل ہے، کبھی انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات آ جائے گی۔ آقا پہچان لی، اللہ تعالیٰ نے آقا کو معجزات عطا فرمائے تھے، نگاہ نبوت پہچان لی۔ آئے تھے کچھ اور مقصد کے ساتھ، لیکن آتے ہی مقصد کو بعد میں رکھا، پہلے اسلام قبول کر لیا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہ عبداللہ تم تو الحمدللہ اب اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن آتے ہوئے راستے میں جو تم سوچ رہے تھے اس کا کیا ہوا؟ آقا کے ان قسم کے معلومات کو معجزات کہتے ہیں، غیب کا علم نہیں کہتے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ غیب کا علم نہیں کہتے، اسے معجزات کہتے ہیں۔ اللہ نے ڈائریکٹ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بات پہنچا دیتے ہیں۔ اتنی ہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو پہنچائے جو نبی کے لیے ضرورت تھی، اور نبی کی ضرورت ہمارے سے کروڑوں گنا بڑی ہے۔ اس ایک مسئلے میں دنیا کے اندر کچھ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اگر کوئی مولانا یہ کہہ دے کہ پیغمبر کے پاس معجزات تھے، غیب کا علم اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے عطا فرمایا، اتنا غیب کا علم نہیں تھا جتنا اللہ کے پاس تھا، تو سننے والا حضور کی محبت میں اسے گستاخی سمجھتا ہے، اور سامنے والے کو گستاخ رسول اور کفر کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ پیارے آقا نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا، عبداللہ الحمدللہ تم اسلام قبول کر لیے، اسلام میں داخل ہو گئے، وہ کیا ہوا جو راستے میں تم سوچ رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ بہت ساری باتیں تھیں آپ کے نبوت کے بارے میں سوال کرنے کی، لیکن جیسے ہی آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی، میرا دل کہہ رہا تھا یہ چہرہ جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور اتنا حسین اور جمیل چہرہ تو صرف ایک اللہ کے نبی کا ہو سکتا ہے۔ آپ کے چہرے کا حسن بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو خواب میں نبی کی زیارت عطا فرمائے۔
غرض راوی کا نام آیا تو مجھے کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے میں حاضر ہوا اور آقا کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے وہ یہ۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں مدینہ حاضر ہونے کے بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد آقا کے سب سے پہلے کلمات جو میں نے سب سے پہلے سنا، اس سے پہلے بھی آقا نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، میں سب سے پہلے جن باتوں کو آقا کی طرف سے سنا وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ آقا کے یہ الفاظ، آقا شاعر نہیں تھے لیکن آپ کے کلمات کا وزن بڑا بہترین تھا۔ یا ایھا الناس، آقا کے باتیں ہیں، یہ حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کرو، کثرت سے سلام کرو۔ ایک مسلمان کی نظر ایک مسلمان پر پڑتے ہی پہلے سلام کرو۔ جس پر تمہاری نظر پڑتی ہے اس کے اندر علامات اسلام اور وہ آپ کا جان اور پہچان کا ہے تو سلام کرنے میں دیر مت کرو۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ آج بھی ایک جگہ دوپہر میں گیا تھا تو دوران گفتگو میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے کہا کہ آج سلام کو بھی ہم لوگ ماڈرن ماحول میں لے کر آ گئے۔ واٹس ایپ سے سلامہ کر رہے ہیں ہم لوگ، صبح اٹھتے ہیں تو واٹس ایپ سے سلام بھیج رہے ہیں۔ واٹس ایپ سے سلام بھیجنے والے لوگ آپ دیکھیں گے جب باہر آتے ہیں جتنے سلام وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجے ہیں، باہر آنے کے بعد 1/3 بھی وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے آپس میں عداوتیں اور نفرتیں، دشمنیاں، بغض اور اناد کے کئی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے معلوم؟ ہم آپس میں سلام نہیں کرتے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جب ملاقات ہوتی ہے، اسلام نے ملاقات کے پہلے جس سنٹنس اور جس جملے کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اتنا گہرا معنی والا جملہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ایک مذہب والے آپس میں صبح کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گڈ مارننگ۔ صحیح بول رہا ہوں عبداللہ بھائی؟ وہی مذہب والے دوپہر میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون۔ مجھے آتی نہیں انگلش، یہ غلطیاں تمہیں پکڑے تو بھی مجھے شرم نہیں آتی۔ وہی مذہب والے شام میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو گڈ ایوننگ۔ وہی مذہب والے رات میں آپس میں ملتے ہیں تو گڈ نائٹ۔ یہ کیا ترجمہ ہے؟ تمہاری صبح اچھی، تمہاری دوپہر اچھی، تمہاری شام اچھی، تمہاری رات اچھی۔ نمستے کیا معنی ہے اس کا سنسکرت زبان سے؟ میں تمہیں پوجتا ہوں۔ لیکن اللہ کے فضل سے پیارے آقا کے صدقے امت کو جو جملہ ملا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ترجمہ کیا ہے کہ میرے بھائی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ تول کر دیکھو، خدا کی قسم
اتنا بہتر ترجمے والا جملہ ہو ہی نہیں سکتا دوسرا۔ صبح کو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی سلامتی و رحمت و برکت کا محتاج، دوپہر کو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی سلامتی رحمت اور برکت کا محتاج، شام کو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت اور سلامتی اور برکت کا محتاج ہے۔ کیا صبح، کیا شام، کیا اجالا، کیا اندھیرا، کیا اپنا، کیا پرایا، کیا صحت مند، کیا بیمار، سب کو اللہ کی سلامتی کی ضرورت ہے، سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، سب کو اللہ کی برکت کی ضرورت ہے۔ تم آپس میں سلامتی کی دعائیں دو، تم آپس میں برکت کی دعائیں دو، تم آپس میں رحمت کی دعائیں دو۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو، باہر نکلے تو ہی سلام نہیں، گھروں میں سلام کا ماحول بناؤ، ایک دوسرے بھائی بھائی کو سلام کرے، بھائی بہن کو سلام کرے، بہن بھائی کو سلام کرے، بچے ماں باپ کو سلام کرے، ماں باپ بچوں کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، امیر غریب کو سلام کرے، غریب امیر کو سلام کرے، گورا کالے کو سلام کرے، کالا گورے کو سلام کرے، صحت مند بیمار کو سلام کرے، بیمار صحت مند کو سلام کرے، پڑھا لکھا ان پڑھ کو سلام کرے، ان پڑھ پڑھے لکھے کو سلام کرے، گنہگار ولی کو سلام کرے، ولی گنہگار کو سلام کرے، شہر والا قریے والے کو سلام کرے، قریے والا شہر والے کو سلام کرے۔ سلام کے کرنے میں کسی قسم کا امتیاز اسلام رکھا نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی پکے نمازی کیوں نہ ہو، نماز پڑھ کر آپ جا رہے ہیں، بے نمازی پر نظر پڑ گئی، اسلام سلام سے نہیں روک رہا ہے۔ حرم کو جا کر عمرہ و حج کر کے آ رہے ہیں، فلائٹ سے اترتے ہی کسی گنہگار پر نظر پڑ جاتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں حج سے آ رہا ہوں مجھے سلام کر، میں عمرہ کر کے آ رہا ہوں مجھے سلام کر، میں کعبہ و مدینے کی زیارت کر کے آ رہا ہوں مجھے سلام کر۔ یہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سلام میں کثرت بھی ہو، سلام میں پہل بھی ہو۔ یہ اسلام کا اتنا زبردست پیغام ہے جس سے دلوں میں نفرت نہیں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج سلام ختم ہوتا جا رہا ہے، گھروں میں محبتوں کے لیے تعویذات کے پیچھے پڑے ہیں، تمام تعویذوں کو پکڑو اور اٹھاؤ، وہ تعویذ جو دفنانے کے لائق ہے اسے دفنا دو، وہ تعویذ جو بہانے کے لائق ہے اسے بہا دو، وہ تعویذ جو پھینکنے کے لائق ہے اسے پھینک دو۔ یہ ایک تعویذ ہے جسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس تعویذ کا نام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکان کو بھی کہیں جاتے ہیں آپ کوئی چیز لینے کے لیے، جے ایک 5 کلو شکر دیو، مسلمان کے دکان کو جا رہا ہے، ڈائریکٹ اپنا مطالبہ، جے ایک 5 کلو شکر دیو، 10 کلو چاول دیو، اس سے پہلے سلام کرو، اس کے بعد شکر، اس کے بعد چاول۔ کیا ماحول بنے گا ہمارا؟ کپڑے کے دکان کو جا رہے ہیں، ایک کپڑے دکھاؤ، یہ اس سے پہلے سلام کرو۔ جوتے چپل کے دکان کو جا رہے ہیں، ایک 3-4 ڈیزائن دکھاؤ بھائی، اس سے پہلے سلام کرو۔ جملہ آسان، سادہ سیدھا، بڑا گہرا معنی والا۔ میاں بیوی آپس میں سلام کرے، بھائی بھائی آپس میں سلام کرے، راستوں میں چلتے پھرتے سلام کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیامت کی علامت بتائی ہے، پیارے آقا نے قیامت کی ایک علامت بتائی ہے، بے شمار علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے کے لوگ صرف اپنے جان پہچان اور مطلب کے لوگوں کو سلام کریں گے۔ آقا فرما رہے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ
صرف اپنے جان پہچان اور مطلبی لوگوں، جن سے فائدہ ہے اسی کو سلام کریں گے، جن سے فائدہ نہیں ہے سلام کرنا تو دور کی بات کہ نظر تک اٹھا کر دیکھیں نہیں، دیکھ کر بھی نہیں دیکھے جیسے گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے بچوں کو سلام سکھاؤ، خود سلام کرو۔ یہ باتیں صرف سن کر مزہ لینے کے نہیں ہیں، یہ باتیں سب قابل عمل ہیں۔ اپنے ہی بچوں کو سلام کرو۔ اللہ کی سلامتی تمہاری 10 سال کی تربیت کا نتیجہ اگر کسی وقت تمہارے بچے کے حق میں تمہارا سلام قبول ہو گیا، انشاءاللہ تعالی لمحات میں تربیت نہیں ہوگی، ولی بن جائے گا۔ لمحات میں تربیت نہیں ہوگی، ولی بن جائے گا۔ دکان میں کام کرنے والا بچہ آتا ہے، انہیں آ کر صبح کو 9 بجے دکان کھلتا ہے، 10:30 11 بجے یجمان آتے ہیں۔ ماحول صبح ہی 9 بجے دکان کھولتا ہے، نوکر کام کرنے والا بچہ کی کون کی کدھر کی، 10:30 11 بجے یجمان آتے ہیں، دکان کے قریب پہنچتے ہی پہلے سلام کرنا۔ یہ اور بات ہے، تمہارے دکان میں وہ کام کرنے والا ہے، مہینہ ہوتے ہی تم اسے تنخواہ دیتے ہو، فری میں تنخواہ نہیں دیتے، اس کی محنت کا تم بدلہ دیتے ہو، سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن دکان کے اندر اور قریب جاتے ہیں، گرچہ کہ وہ دولت میں مقام میں ہمارے سے بعد میں ہے، لیکن اسے سلام کرنا یہ سب سے بڑا اخلاق ہے۔ نہیں کی رہے وہ کیا رہے پڑے ایسے ہے کی رہے وہ اب تک کا برابر کرا نہیں رہے، یہ جملے سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو پھر تمہیں گھروں میں دکانوں میں کیا کرے تو بھی برکت نہیں آتی۔ جس دکان کا یجمان اپنے دکان کے نوکر کی گفتگو کا آغاز سلام سے نہیں کرتا، پھر وہ دکانوں میں ناریلاں لٹکا لو، نیمبو لٹکا لو، گھوڑوں کے نالا رکھ لو، کیا بھی کرو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، یا ایھا الناس افشوا السلام۔ وقت کا مسئلہ ہے، سوال جواب پر بھی مجھے جانا ہے۔ یہ سلام کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی میں آپ کے سامنے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ایک اچھا عمل ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ صلہ رحمی اور رشتہ داری پر بات کرتے کرتے یہاں تک بات آئی ہے، تفسیر ہی کی، اسی آیت کی تفسیر کی باتیں ہیں، میں ہٹا نہیں ہوں کہ تفسیر سے کیا رہے حضرت کیا کہ بولنے جا کر کیا کہ بولنے، اسی تفسیر اٹھا کر دیکھیں وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔